جب سانس رکا تو پتہ چلا کہ آکسیجن کیا ہے، اتنا کمفرٹیبل ہو جائے گا دنیا کی آگ میں آپ، وہ ہو عمران خان کو نبی سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، تعریف کے قابل ہے ہی نہیں۔ کسی لڑکی سے کہہ کے دیکھیں آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہو گئی، بڑی بدتمیزی کی، انہوں نے کہا چلو ایک تو تم ہندوستان کی اوپر سے ہندو، میں تیرے سے بات کرنا چاہتی ہوں، اپنی زبان میں ایسا میسج کرتی ہے کہ میرا دل چیر کے رکھ دیا اس نے۔ میں نماز نہیں پڑھتا لیکن بہت اعلیٰ آدمی، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، عرفات کے میدان میں کہتا ہے کافر ہے، یہ نہیں کہتا یہ کافر ہے، تیری ماں دی تیری بہن دی گل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محتاج پیدا کیا ہے، ہم محتاج ہیں، ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ دنیا میں ایک ہی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، وہ اللہ جل شانہ خود ہے، باقی ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ یہ آج مجھے اس لیے یاد آیا کہ ہماری ایک کتاب ہے فضائل صدقات، اس میں لکھی ہوئی ہیں سورہ لقمان کی کچھ باتیں۔ لقمان علیہ السلام ایسے انسان ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں نبی تھے، بہرحال ان کے نام کی صورت اتری ہے قرآن میں، سورہ لقمان۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو زندگی میں بہت نصیحتیں کی، بے شمار نصیحتیں کی۔ تو جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں اپنی زندگی میں بہت نصیحتیں کی ہیں، لیکن اب میرا آخری وقت ہے، تو تمہیں میں 6 نصیحتیں کرتا ہوں، 6 نصیحتیں کرتا ہوں، ان نصیحتوں کو اگر تم سمجھ گئے تو 2 جہنم میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو بھی سمجھ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو ان کو سمجھ کے اس پہ عمل کر لے۔ تو آج وہ 6 نصیحتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا نصیحتیں کی انہوں نے۔ سب سے پہلی نصیحت کی، بیٹا دنیا میں جتنا تیرا قیام ہے، جتنا یہاں رہنا ہے، اتنی محنت کرنا۔ اب دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنا رہنا ہے؟ یہ تو پوچھوں آپ کی کتنی ایج ہے؟ کہ 40 سال، آپ کی کتنی 50 سال 60 سال، یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن جانا کب ہے آپ نے یہ نہیں پتا۔ قبرستان جا کے دیکھا کرو، 1 سال والے کی بھی قبر ہے، 15 سال والے کی بھی ہے، 20 سال والے کی 50 سال۔ تو دنیا میں کتنا رہنا ہے کوئی پتہ نہیں، واپسی کا کسی کو یقین نہیں۔ ہو سکتا ہے آج ہمارا آخری دن ہو، آج کی بات آخری بات، ویسے کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا فرمایا پھر کتنی محنت کرنی چاہیے؟ بس جتنا رہنا ہے اتنی محنت کرنا۔ اب یہ اس کے پیچھے حکمت چھپی ہوئی، جس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی دنیا میں لگے گا وہ اپنے مان سے بتاؤ۔ پہلی بات یہ سمجھے، بیٹا دنیا میں اتنا لگنا، اتنی محنت کرنا جتنا یہاں قیام ہے۔ اور نمبر 2 یہ فرمایا، بیٹا آخرت کی اتنی محنت کرنا جتنا وہاں قیام کا ارادہ ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جہاں جانا ہو، جتنے دن کا قیام ہو اس حساب سے تیاری کرتا ہے آدمی، کہ اتنے دن وہاں رہنا ہے، وہاں یہ موسم بھی آئے گا، یہ موسم بھی آ سکتا ہے، تو اس حساب سے کپڑے لے لیں، اس حساب سے پیسے لے لیں، اس حساب سے آگے بندوبست کریں۔ تو آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ 1 سال 2 سال 10 سال 50 سال 1,00,000 سال کروڑ سال، ہمیشہ رہنا ہے وہاں پھر موت نہیں آئے گی۔ اب جتنا وہاں رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرنا۔ تو جس کو یہ بات سمجھ آ جائے وہ بتاؤ پھر آخر کی کتنی تیاری کرے گا؟
کیا گولڈن نصیحتیں ہیں کہ بیٹا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے وہاں اس حساب سے تیاری کرنا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی بیٹا اس وقت تک محنت میں کوشش میں لگے رہنا جب تک تمہیں جہنم سے چھٹکارے کا یقین نہ ہو جائے کہ میرا بس اب میں یہ میرے پاس اتنا آگے سامان ہو گیا ہے کہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اب میرے پاس ہو گیا مال۔ یہ جو کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے نا، جن کو سمجھ تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی صحابی نہیں ہے، بعض والوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ساری زندگی قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، دین دین دین، اللہ سے نافرمانی کا خوف، اور موت کے جس وقت بالکل آخری وقت آیا شیطان نے آ کے کہا حنبل احمد بن حنبل کا نام تھا کہ احمد مجھ سے تم بچ کے جا رہے، تم مجھ سے بچ گئے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی ایک آدھ سانس باقی ہے، یہ جب میں مر جاؤں گا پھر کہنا، ابھی کوئی پتہ نہیں۔ ہائے جن کو سمجھ ہے میرے دوستوں، کہا کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تم جہنم سے آزاد ہو گئے ہو محنت میں لگے رہنا۔ اور چوتھی یہ بات فرمائی کہ بیٹا اللہ کی اتنی عبادت کرنا جتنے تم اس کے محتاج ہو، جتنا اس سے حاجت ہے اتنی بات کرنا۔ اب بتاؤ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ ہم کھانا کھانے میں کس کے محتاج ہیں؟ ہم پانی پینے میں کس کے محتاج ہیں؟ ہم سانس لینے میں کس کے محتاج ہیں؟ اگر آکسیجن نہ ملے، جن لوگوں کو بھی کرونا کا مسئلہ ہوا، آکسیجن اندر کم ہونے شروع تو کیا مسئلہ بنا؟ اس نے پتہ چلا کہ آکسیجن کیا چیز ہے یہ، کہ جس کو ہم ایسے ہی لے رہے تھے کہ یار بس سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، جب سانس رکا تو پتہ چلا کہ آکسیجن کیا ہے، اس کی کیا قیمت ہے۔ وہ میرے ایک دوست کی فیکٹری آکسیجن کی، وہ آکسیجن بناتے تھے تو ان کا کاروبار ذرا ٹھنڈا مٹھا تھا، وہ فیکٹری بند ہونے والی تھی۔ جب سے کرونا آیا وہ ٹاپ پہ چلی گئی ان کی فیکٹری، اور اللہ مفت آکسیجن دے رہے۔ ہم میرے دوستو ہر بات میں اللہ کے محتاج ہیں، تو پھر بات کس کی ماننی چاہیے؟ تو کہا لقمان حکیم علیہ السلام نے، بیٹا اللہ کی اتنی عبادت کرنا جتنے تم اس کے محتاج ہو۔ اور نمبر 5 یہ فرمایا کہ بیٹا گناہ اتنا کرنا جتنا تم جہنم میں جل سکتے ہو، جتنا آگ سے جلنے کے لیے تیار ہو اتنا گناہ کر لینا۔ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی میرے دوستوں، جہنم کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ ہم جہنم کو ایسے کامیڈی میں لیتے ہیں کئی ایسے، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں بس کسی ایک آدمی کو میں نے کہا، میں کہ یار یہ جو آپ کر رہے ہو وہ غلط کام کر رہے تھے، تو پھر اس کا انجام تو جہنم میں، آپ بڑے لتر پہنے ہیں سانو پتہ ہے، یہ کامیڈی، پھر 2-4 جوتے پڑیں گے تو بات ختم ہو جائیں گے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اگر کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ میٹھی نیند سو جائے گا، اتنا کمفرٹیبل ہو جائے گا دنیا کی آگ میں، وہاں سے جب نکلے گا۔ کسی کو اگر بخار چڑھا ہوا ہو نا، 102 بخار چڑھا ہوا ہے، 103 بخار چڑھا ہوا ہے، تو ایک دم کتنی ہوگا پریشانی کی، 102 3 بخار جب گرم ہو رہا ہے، تو ساتھ ہی اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو بخار وہ سارا وہ ختم ہو جائے گا، اب تو بڑی مصیبت آ گئی۔ تو لقمان حکیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، بیٹا جتنا جل سکنے کی طاقت ہے اتنے گناہ کرنا۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ بیٹا، چھٹی بات یہ فرمائی کہ بیٹا اگر تم نہ رہ سکتے ہو
گناہ کرنے پہ تیار ہو ہی جاؤ، اگر کرنا ہی کو جی کر ہی جائے کہ نہیں ہٹنا، تو پھر بیٹا ایسی جگہ ڈھونڈ لینا، وہاں جا کے گناہ کرنا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں، وہاں جا کے گناہ کر لینا۔ ایک استاد نے بلایا اپنے بچوں کو، وہ جو سچ مچ کے استاد تھے، آج والے نہیں، سچ مچ کے استاد نے بچوں کو بلایا، انہوں نے کہا بیٹا یہ مرغا پکڑو، تم بھی ایک مرغا اور چھری ساتھ دی، یہ سارے وہاں بیٹا ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب سارے ذبح کر کے لے، تو ایک آیا ہی نہیں، وہ کافی دیر تک آیا اور زندہ مرغا لے کے آ گیا، ذبح بھی نہیں کر کے لایا۔ تو استاد نے کہا تم اتنے بے وقوف ہو، تمہیں کوئی جگہ ملی نہیں، سارے ذبح کر کے لے آئے ہیں، تمہیں کوئی جگہ ملی نہیں ایسی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا جی استاد محترم، میں ہر جگہ گیا، ہر جگہ پہ گیا، ہر کمرے میں گیا، ہر کھیت میں، ہر کونے میں گیا، مگر اللہ دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی جگہ ایسی نہ ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہوں، لہذا میں ذبح کر کے نہیں لایا، میں لے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سب فیل ہیں، تم اکیلے پاس ہوئے۔ میرے دوستو، یہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی گناہ کرنے لگے نا، اگر چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو آدمی شرما جاتا ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے، تو اگر دل میں یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرے گا۔ یہ 6 نصیحتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ 6 نصیحتیں یاد رکھنا، یہ لقمان حکیم علیہ السلام نے کی تھیں، یاد رکھنا۔ انشاءاللہ اگر ان کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے نا تو ڈیپ ٹریک نہیں ہوگے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ہم تو ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، سب کچھ کا مالک تو اللہ ہے، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ بات میرے دوستوں کان میں پڑتی رہے نا، اگر پڑتی رہے، جس طرح ہوتی ہے نا، وہ فصل ہوتی ہے، کھیتی ہے، فصل کو اگر پانی ملتا رہے تو ہری بھری رہتی ہے، پانی ملنا بند ہو جائے تو سو جاتی ہے۔ یہ جو ہماری کھیتی ہے، اس کو اگر اللہ کی بات اس کے کان میں پڑتی رہے گی، سنتا رہے گا تو ہرا بھرا رہے گا۔ جہیں اللہ کی بات سننی اس نے بند کی تو یہ کھیتی ویران ہو جائے گی، اور اس کو سمجھ میں نہیں لگے گی کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات کہ اللہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کو تندرستی عطا فرمانا، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کو بیمار کرنا، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی نہیں نفع دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اللہ اپنی قدرت سے کرنے میں ساری مخلوق میں سے کسی کے محتاج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کیا لفظ ہے پتہ ہے آپ کو؟ کبھی سبحان اللہ ہم اکثر کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ سبحان اللہ، آج میں آپ کو بتاؤں کہ سبحان اللہ کیا طاقتور چیز ہے۔ یہ قرآن میں تھوڑی جگہ پہ آیا ہے، 5-4 جگہ پہ اللہ نے یہ قرآن میں لفظ 4-5 جگہ پہ آیا ہے۔ اور کہاں آیا ہے؟ یہ قرآن میں اس جگہ آیا ہے جہاں اللہ نے اپنی غیر معمولی طاقت بتائی ہے نا، وہاں آیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اٹھا کے زمین سے 7 آسمان پار کرا کے، عرش پار کرا کے اپنے سامنے لے آئی۔ یہ غیر معمولی چیز ہے، غیر معمولی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اسی طرح وقت تھم گیا، سب کچھ ہوتا رہا، آپ 7 آسمان پار کر گئے۔ تو یہاں کے سفر کرنا ہو تو کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ غیر معمولی چیز ہے، تو یہاں اللہ سبحان اللہ لے کے کہ میں وہ طاقت ہوں، سبحان الذی خلق الازواج، میں وہ طاقت ہوں جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، کچھ کو تم جانتے ہو، کچھ کو تم جانتے نہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج مما
وہ سورہ یاسین کی آیت ہے جہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ جوڑے ہیں. یہ جو آپ نے دیکھا کبھی کھجور کا درخت دیکھا؟ کھجور کا درخت، کھجور کے درخت کے بھی جوڑے ہوتے ہیں. ایک فیمیل ہوتی ہے، ایک میل ہوتا ہے. فیمیل پہ پھل لگتا ہے، میل پہ پھل نہیں لگتا. فیمیل یہاں پہ کھجور کا درخت لگا دو، شیفٹ میں کھجور کا درخت لگا دو تو 10-15 میل کے ریڈیس میں اگر کوئی میل کھجور ہے تو وہ میچ ہو جائے گا اس سے، تو پھل لگے گا. سبحان الذی خلق الازواج، وہ پاک ذات ہے جس نے جوڑے پیدا کیے ہیں. کچھ کو تم جانتے ہو، کچھ کو تم نہیں جانتے. اس نے جوڑے بنائے ہر کسی کے. یہاں اللہ لے. اب ہم کہتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کیا ہے اس کا پتہ اجر کتنا ہے؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے ساری میں نے بات بتائی. سبحان ربی الاعلی کا اجر کتنا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی نماز میں یا نماز کے بغیر یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی ایک دفعہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھی جاتی ہیں کتنی ہوتی ہیں؟ 7 زمین 7 آسمان، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، ان سب کے وزن کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ڈال دی جاتی ہیں جب کوئی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. بتاؤ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس بات کو؟ کیوں؟ اللہ پاک ذات ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے. اللہ کو ہم نے زبان سے کیا کیا بول رہے ہیں، کن کن چیزوں کی بڑائی. مجھے تو یقین کرو سیاست دانوں پہ ترس آتا ہے. بول رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے لیڈر کی ایسی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھو بس کے ٹی وی پہ جب لگے ہوتے ہیں جو شوز لگے ہوتے ہیں ان کے، وہ عمران خان کو نبی سے بھی اوپر لے جاتے ہیں کہ جی وہ تو جناب ہمارے عمران صاحب، ہمارے عمران خان کا ویژن، اس کا ویژن. وہ کہتے ہیں نواز شریف کا ویژن، اس کا، وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کا ویژن. اللہ ہے تعریف کے قابل، خدائے پاک کی قسم کوئی انسان تعریف کے قابل ہے ہی نہیں، کسی کی تعریف بنتی ہی نہیں. بھی تعریف تو اس کی ہوتی ہے نا جو جس میں کوئی خوبی اپنی بنائی ہوئی ہو. میں آپ کو کہوں کہ ندیم صاحب آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. آپ کسی لڑکی سے کہہ کے دیکھیں، کسی خاتون سے کہہ کے دیکھیں آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہو. کہ تھینک یو. تھینک یو؟ تھینک یو کیا؟ وہ کہو یہ اللہ نے بنائی ہے، میں نے خود تھوڑے بنائی ہیں. اس کی تعریف کرو جس نے بنائی ہے، میری کیا کر رہے ہو؟ کہ آپ کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، آپ کے رخسار بڑے خوبصورت. شاعروں نے لکھ لکھ کے عورتوں کی تعریفیں پاگل کر دیا سب کو کہ اس کی کمر ایسی ہے، اس کے یہ ایسا. وہ اللہ نے بنایا. ظالموں اللہ ہے تعریف کے قابل، کوئی انسان تعریف کے قابل ہے ہی نہیں. اگر کوئی تعریف کے قابل انسان ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کسی کی کیا تعریف ہے؟ کسی کی کیا تعریف؟ اللہ ہے اس قابل. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جو سارے جہان کا. نماز کو سمجھ کے پڑھا کرو میرے دوستو، نماز کو سمجھ کے پڑھا کرو. جو نماز کو سمجھ کے پڑھے گا نا اس سے آئے گا مزہ. ابھی اللہ مجھے یہ جو میں کئی دفعہ میں نے سوچا پہلے کہ یار یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے میں بس نہ کیا کروں یار، اس سے یعنی مشہوری زیادہ ہوتی ہے اور اب آدمی کے اندر تکبر آنا شروع ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کوئی چیز ہوں. لیکن مجھے جو موٹیویشن ہوتی ہے نا، موٹیویشن اس کی ریکارڈنگ کی موٹیویشن کیوں ہوتی ہے؟ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو اللہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اس سے کہ بھی کرو. ابھی میں کچھ دن پہلے کی بات ہے، مجھے ہندوستان سے ایک لڑکی کا فون آیا. اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کا نمبر آپ کی ایمبیسی سے پوچھا، آپ کی ایمبیسی سے پوچھا کیونکہ میں 1.5 سال سے آپ کے بیان سن رہی ہیں، کلپ سن رہی ہیں 1.5 سال سے. تو میں نے ایمبیسی سے آپ کا نمبر پوچھا تو ایمبیسی والوں نے بڑی بدتمیزی کی. انہوں نے کہا چلو ایک تو تم ہندوستان کی اوپر سے ہندو، چلو. انہوں نے نمبر نہیں دیا. لیکن فیس بک پہ اس نے لکھا یہ بچہ یہاں بیٹھتا ہے، وہ میرا فیس بک کا اکاؤنٹ دیکھ، مجھے تو خود دیکھنا نہیں آتا، وہ دیکھتا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ
بھائی جان یہ ایک لڑکی بہت وہاں سے فون کرتی ہے، کہتی ہے مجھے خدا کے لیے میری بات کرا دو، اس میں نمبر دے دو، تو اس کو نمبر دے دوں؟ میں نے کہا دے دو۔ اس نے نمبر دیا، اس کا فون آیا، تو اس نے کہا بھائی میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں، لیکن ہمارا ایک اپنا فرقہ ہے چھوٹا سا، وہ ہیں ہم، تو ہم بتوں کو نہیں پوچھتے، لیکن اللہ پہ بھی ہمارا ایمان نہیں ہے، تو ہندو ہوں، لیکن میں ایک دن بڑی کنفیوز تھی۔ اس نے کہا میں بڑی کنفیوز تھی، یہ اس کو مجھے بتا رہی ہے، میں بڑی کنفیوز تھی، تو میں نے کہا کہ اے اللہ تو جو بھی ہے، جس نے بھی بنایا ہے، میں تیرے سے بات کرنا چاہتی ہوں، I want to talk you، مجھ سے بات کرو۔ تو کہتی یہ میں کہتے 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 سو گئی۔ تو صبح جب میں اٹھی تو میں ٹیلی فون پہ یوٹیوب کھولا تو سامنے آپ تھے، تو آپ اللہ کی بات کر رہے تھے کہ اللہ کون ہے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے بات کرنا چاہتی تو یہ بات سنو، تو میں نے آپ کی بات سننے کو، پھر اس نے کہا میں پھر سرچ کر کے جتنے آپ کے بیان آتے ہیں 1.5 سال سے سن رہی ہوں، تو 1.5 سال سے سن کے میں اس نتیجے میں پہنچی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بات ہے، آپ مجھ سے بات، میں آپ کے بات کر لیا کروں۔ میں نے کہا کر لیا کرو۔ تو مہینہ 1.5 لگا، 1.5 مہینہ میں سے اس کی آف اینڈ آن بات ہوتی رہی، تو 1.5 مہینے کے بعد اب 4-5 دن پہلے الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے مجھے کہا بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں انگریزی میں نماز پڑھ لوں۔ میں نے نماز کلمہ اس نے پڑھ لیا، تو میں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہا بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں انگریزی میں نماز پڑھ لوں، کیونکہ جب میں نے، وہ کہہ رہی ہے، میں آپ کو اس لیے میرا واقعہ اس لیے یاد آ گیا کہ آپ نماز سے بات، اس نے کہا بھائی جب میں نے نماز، عربی تو پڑھنی نہیں مجھے آتی، جب میں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ پڑھا تو میرے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی، میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ اتنی بڑی ذات ہے کوئی جس سے میں بات کروں گی۔ آئے ہائے، میں نے اسے کہا بیٹا تم نے تو میرا ہی ایمان مطالعہ کر دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے ڈائریکٹ ہوئے ہیں ہم نماز میں۔ جو یہ بندہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، یوں ہاتھ باندھتا ہے قبلے سے نیچے منہ پر اللہ اکبر جب کہتا ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، تو اللہ وہ سارے نور کے پردے ہٹا کے انسان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بتاؤ کیا کہتے ہو۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہ اس لڑکی بچی نے مجھے سمجھایا، اس نے کہا بھائی جان یہ تو نماز کیا چیز ہے، یہ آپ کیا مزے کر رہے تھے، وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس نے پھر مجھے پتہ نہیں کہاں سے نیٹ میں سے نکال کے بھیج رہی ہے کہ جی میں یہ طریقہ بگنرز کے لیے طریقہ ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا عربی میں نماز پڑھنی ہے، اللہ کی زبان ہے عربی، اللہ کے نبی کی زبان ہے، اس میں پڑھو، اسی میں پڑھو گی تو تمہیں مزہ آئے گا۔ اب وہ اس نے 5-4 دن میں الحمدللہ نماز سیکھ لی ہے، اب وہ نماز پڑھ رہی ہے، اور پڑھ کے وہ ایسا میسیج کرتی ہے، یقین کرو اپنی زبان میں ایسا میسیج کرتی ہے کہ میرا دل چیر کے رکھ دیا اس کو۔ اس لیے مجھے اس سے موٹیویشن ہوتی ہے کہ اگر میں یہ بات نہ کرتا، یہاں اس پہ ریکارڈنگ نہ کرتا، تو بتاؤ اس تک کیسے میری بات پہنچتی، اس تک کیسے، کون اس سے جاتا، اللہ کا خیر اپنا۔ تو اس نے مجھے لاسٹ ٹائم اس نے کہا بھائی میں آپ کا احسان اس دنیا میں تو نہیں اتار سکتی، آخر کو مجھے پتہ نہیں، یہاں میں نہیں اتار سکتی، آپ کا اتنا میرے پہ احسان ہے۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا تیرے پہ اور میرے پہ صرف اللہ کا احسان ہے، تجھ پہ بھی اللہ کا احسان ہے، مجھ پہ بھی اللہ، تجھے تو اللہ نے ہدایت دینی ہی تھی کہ تو مجھ پہ کرم فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے چن لیا، ورنہ کسی اور کو اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، اللہ تو نبیوں کا بھی محتاج نہیں، وہ تو ہدایت دینے میں کسے چاہے ہدایت دے۔ تو میرے دوستو آج مجھے ایسی بات یاد آ گئی، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نماز کو سمجھ کے پڑھو، نماز کو سمجھ کے پڑھو، نماز بڑی چیز ہے۔
ہم اتنے بیوقوف ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، بہت نیک آدمی ہیں، بڑے شاندار ایماندار آدمی ہیں، پر نماز نہیں پڑھتے لیکن بہت اعلیٰ آدمی ہیں۔ جو مسلمان میرے دوستو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ کیا اعلیٰ ہے؟ اس کا اعلیٰ کیا؟ اس کو کیا پتا اعلیٰ کیا؟ جو جیسے پڑھتا ہے پڑھے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھے، اوپر رکھ کے پڑھتا ہے اوپر رکھ کے پڑھے، نیچے رکھ کے پڑھتا ہے نیچے رکھ کے پڑھے، اور پڑھے صحیح۔ ہمارا یقین کرو، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، مجھے جب سے میں دین پہ آیا ہوں، میں جتنا نقصان دین کو اس فرقہ واریت نے پہنچایا ہے نا، اتنا نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا فرقہ واریت نے نقصان پہنچایا۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بس یہ ٹھیک ہے، اور ہم اتنے اندر سے اتنے ریجڈ ہیں کہ یہ بھی نہیں کرتے کہ یہ جو کر رہا ہے، اس نے جو کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو میں پتہ ہی کر لوں، نہیں ہوگا نہیں، یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں، پھر اس سے آگے کہ نہیں یہ کافر ہے۔ ابھی میں موٹر وے سے آ رہا تھا، فیصل آباد گیا تھا، فیصل آباد سے آ رہا تھا 2-3 دن پہلے، تو راستے میں کسی آدمی نے مغرب اور عشاء 2 نمازیں ملا کے پڑھی۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں، تو جس نے میرے ساتھ نماز پڑھنی، میں مغرب پڑھی ہے تو مغرب کے ساتھ میں عشاء پڑھنی ہے، میں مسافر ہوں تو میں جن پڑھ لی پڑھ لوں۔ اب مسجد میں ایک مصیبت آ گئی، اب وہ آگے عشاء پڑھا رہا ہے تو پیچھے ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، عشاء پڑھنا پیجے، ادھر ہو جاؤ عشاء پڑھ۔ اب جب وہ عشاء پڑھ کے ختم ہوا تو لوگ اس کے پیچھے اے تجھے کی کیتا جناب، اے کتلی ہے، اے کیا ہے وہ، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اچھا ایسا بھی ہے دین میں، ہمیں بھی کہ کہاں پہ یہ کس مفتی سے یا کس کتاب سے آپ نے یہ دیکھا ہے، ہم بھی اس سے دیکھ لیں، نہیں وہ خلاف ہو۔ ہماری مت مارے گی خدا کی قسم۔ او بھائی جو کوئی کر رہا ہے اس نے بھی کہیں پڑھا ہی ہوئے گا، یہ سارا سعودی عرب، سارا UAE، سارے 2 نمازیں ملا کے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کہیں سے دیکھ کے ہی پڑھ رہے ہیں۔ وہ اچھا یہ بھی نہیں کرتے کہ چلو اچھا جی آپ پڑھ رہے ہیں، چلو آپ 2 پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے مسلک میں تو ایک ہی پڑھتا ہوں، لڑائی کر دی۔ عرفات کے میدان میں حج کا صرف ایک رکن ایسا ہے جس کا حکم ہے کہ یہ نہ کرنا، وہ کیا ہے کہ جھگڑا نہ کرنا وہاں پہ، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، کسی کو گالی نہ نکالنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، کسی کو تانے نہ مارنا، یہ چغلی نہ کرنا، وہاں یہ نہ کرنا، باقی سارے آسان ہیں۔ میں نے عرفات کے اندر 2 نمازوں پہ گندی گالیاں نکالتے دیکھا ہے، عرفات کے اندر حاجی اور دیندار، یہ نہیں کہ بغیر دیندار، لمبی داڑیاں اور یہ، اور ایک نے کہا جی 2 نمازیں یہاں 2 نمازیں حضور نے ملا کے پڑھی تھی، دوسرے نے کہا نہیں وہ تو مسجد میں پڑھی تھی، ایک نے کہا نہیں یہ یہاں بھی جائز ہے، اس نے کہا وہاں نہیں جائز ہے، وہ تیری ماں دی تیری بہن دی گل تھی۔ یعنی حد ہو گئی ہماری جہالت کی، حد ہو گئی۔ یہ صلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہتا ہے کافر ہے، یہ نہیں کہتا یہ کافر ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں، ہم اپنے خود ہی کافی ہیں، دوسروں کو ایک دم کافر کا فتویٰ لگانے کے لیے ہم بہت ہیں خود ہی۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے آئے تھے یا جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے؟ اب جس آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں تو تے کافر ہیں، اب آپ کی بات سنیں گا وہ کیا خیال ہے آپ نے تو کافر قرار دے دیا، وہ کہہ رہے تیرے نہ کھانا بھی جائز نہیں، تیرے نہ ملنا بھی جائز، تو کافر ہے۔ کس بات پہ کافر ہے؟ کہ تو صلاۃ السلام اونچا نہیں پڑھ رہا، وہ کہتا تو نہیں پڑھ رہا، یہ اس بات پہ کافر ہے۔ اب بتاؤ آپ اس کو کیا دین سمجھا سکتے ہو جس کو آپ نے کافر ہی قرار دے دیا؟
میرے دوستو، سب کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، خود دین کو سیکھو، مجھ پہ اعتبار نہ کرو، خود سیکھو، خدا کے لیے کیوں نہیں سیکھتے؟ قرآن موجود ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ دین کوئی چیز ہے، میری کوئی ذمہ داری ہے، مجھے کرنا ہے خود یہ، کہ جو میں یہاں ممبر پہ جو بیٹھا جو کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے کہ جی صحیح کو اپنے اپنے مولویوں کو اپنے مولوی کو خدا بنا دیا۔ اوکے، لوگ کیا مطلب لوگ کہیں گے کہ میں نے تو خدا نہیں بنایا تھا۔ نہیں، جو وہ کہتا تھا تم اس کی بات مانتے تھے، تو اس کو خدا سمجھتے تھے۔ تم نے خود کیوں نہ سمجھا کہ میں تیرا رب ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں؟ تم نے خود قرآن کو کیوں نہ پڑھا؟ جبکہ قرآن موجود تھا، تم نے اس پر توجہ کیوں نہ دی؟ قرآن میں تو اللہ نے کھول کے ہر چیز بیان کی ہے۔ ہم نے تو اتنی بھی کوشش نہ کی کہ نماز کا ترجمہ ہی کر کے پڑھ لیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایسی بے رخی، ایسی بے اعتنائی، جب بغیر سمجھے دین پہ چلیں گے میرے دوستوں تو یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ مسلمان بھی ہو اور لوگوں کو تکلیف بھی پہنچائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا مسلمان نہیں ہوتے۔ مسلمان بھی ہو اور لوگوں کو دھوکے بھی دے، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان بھی ہو، لوگوں سے جھوٹ بھی بولے، لوگوں سے فراڈ بھی کرے، لوگوں کو ذلیل بھی کرے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان لوگوں کے لیے خطرناک ہو، لوگوں کو تانے دینے والا۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، برباد ہو گیا دوسروں کو تانے مارنے والا۔ یہ کیسا مسلمان ہے لوگوں کو تانے مارتا ہے، لوگوں کو فتوے لگاتا ہے؟ یہ کیسا مسلمان؟ ایسا یہ نہیں ہوتا۔ نبی کی زندگی پڑھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خدا کی قسم اگر نبی کی زندگی پڑھو گے تو مزے آ جائیں گے دین کے، نبی کی زندگی سے دین کے مزے آ جائیں گے۔ یہ نبی کی زندگی نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں، کہتا ہے ہمارے حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں۔ اب پتہ نہیں حضرت صاحب نے کیا فرما رہے ہیں؟ سب بزرگوں کی عزت کرو، سب بڑوں کی عزت کرنا ہمارے ذمہ ہے، لیکن اتباع نہیں کرنی کسی کی، اتباع صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پاس تو وقت ہی نہیں پڑھنے کا۔ دین ایک مزیدار چیز ہے، انجوائمنٹ ہے، دین میں انجوائمنٹ ہے۔ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، خدا پاک کی قسم، دین ایک انجوائمنٹ کا نام ہے، مزے ہی مزے ہیں اس میں۔ قرآن کو پڑھنے کی عادت بناؤ۔ اور میرا ایک پارٹنر ہے، مجھے کہتا ہے کہ اس کی بیوی بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہے، بہت اچھا، اس نے بڑا پڑھا قرآن۔ کہتا وہ میری بیوی میرے پیچھے پئی رہتی ہے۔ میں نے کیا کہتے وہ کہتی ہے کہ قرآن پڑھ پاگلا، تینوں کی پتہ ہے کی مزے چیز ہے۔ کہتا میں اندر ستا ہوں نا تو باہر لانج میں بیٹھے کہتا اونچی اونچی قرآن جو پڑھنا شروع کرتی فجر کے بعد۔ اور میں کہا تمہیں کیا پتہ اسے کیا مزے آ رہے تھے، تجھے کیا پتہ اس کے کیا مزے ہیں؟ قرآن کے ساتھ دل لگاؤ میرے دوستو، مزے آ جائیں گے، مزے۔ ہائے ہائے، جو میں کہتا ہوں اللہ مجھے اس پہ خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا